خواب دیکھنے اور یقین کی راہ پر چلنے والوں کو ساجد بھٹو کا سلام۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں جب ہم رومن امپائر، یونان، مسلمانوں کا عروج اور مغربی عروج و زوال دیکھتے ہیں اور دنیا کی تحریکیں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں میں نہ صرف لیڈرز کا رول ہوتا ہے بلکہ ان میں ادیب، تخلیق کار، سائنسدان، فلاسفر اور دانشوروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے یہ پاکستان کی وہ عظیم شخصیت ہیں جو پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے لکھاری ہیں۔ ان کے افسانے نہ صرف دلوں کو چھوتے ہیں بلکہ جب آپ پڑھیں گے اور آپ نے پڑھ رکھے ہوں گے تو آپ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ واقعی یہ پاکستان کے سب سے بہترین نبض شناس لکھاری ہیں۔ لیڈرز وہ ہوتا ہے جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور ادیب وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اور میرے ساتھ آج پاکستان کے سب سے مشہور و معروف رائٹر، افسانہ نگار طارق بلوچ صحرائی صاحب موجود ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی سب سے مشہور ادیبہ آپا بانو قدسیہ، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور 18 سال انہوں نے ان کی رفاقت میں گزارے۔ اشفاق احمد صاحب، پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سب نے ان کو سراہا اور ان کو داد دی کہ آپ پاکستان کے اس معاشرے میں، گھٹن زدہ معاشرے میں روشنی کی کرن بن کر اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں طارق بلوچ صحرائی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی زندگی کا سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوا؟ جب ہم بھی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں اتفاقیہ ہوتی ہیں، جب اللہ نے آگے ہی دی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ اللہ جب بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے ان مراحل سے، اس پروسیس سے گزارتا ہے۔ میں پیدا ایک گاؤں میں ہوا، اور اس گاؤں میں جہاں بجلی بھی نہیں تھی، اور ایک پورا گاؤں جو تھا وہ ایک فیملی کی طرح رہتا تھا، اور یہاں تک کہ آگ بھی لوگ ایک دوسرے سے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے چونکہ میری تربیت کرنی تھی، میں نے وہاں پہ ایک فیملی کی طرح دیکھا معاشرے کو، خاندان کو، ایک پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح تھا، آپس میں پیار محبت تھا، سب کا دکھ اکٹھا تھا، سب کا سکھ اکٹھا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو مچز فوڈ فارم ہے وہاں پہ ہم رہے، تو یہ ایک باغات کی سرزمین ہے رینالہ خرد میں۔ تو یعنی میرا جو براٹ اپ ہے وہ نیچر کے ساتھ ہے، اور میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے، فطرت کرتی ہے، اور وہی گرو کرے گا جو کہ فطرت کے ساتھ رہے گا۔ ہے دل کی موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، اقبال کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم لاہور میں آ گئے، تو یہاں پہ بھی جس شعبے میں میں کام کرتا ہوں پبلک ڈیلنگ ہے۔ پھر اللہ نے مجھے ایسی شخصیات دیں، بانو قدسیہ کے ساتھ میرے 18 سال گزرے، اشفاق صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب، ڈاکٹر اجمل نیازی، ڈاکٹر طارق عزیز، تو وہ ان کے ساتھ ایک کمپنی رہی ہے جو ایک تعلق رہا۔ تو کچھ چیزیں پھر جو سب سے بڑی اللہ نے مجھ پہ عنایت کی کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے آپ درویش اور صوفی بابا عرفان الحق صاحب، وہ میرے استاد ٹھہرے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے وہ ایک ایسا ایکسپوجر پیدا ہو گیا۔ پھر میرے جو فادر تھے وہ ڈی جی خان سے تھے، ہم بلوچ قبائل سے، ملگانی ہمارا ٹرائب ہے، اور والدہ میری یہاں قصور سے تھی۔ تو ایسا ایک کمبینیشن بنا کہ مجھے لرننگ بڑی ہوئی، میں یہ سیکھتا گیا، اور اللہ نے پھر وہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے ان چیزوں میں بڑی ہیلپ ملی، کیونکہ میرے اندر کلیئرٹی بڑی تھی، کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، وہ بھی لائف دیکھی تھی، وہ بھی جو میرا ایک بندہ اگر شہر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے گاؤں کا نہیں پتا، جو گاؤں میں پیدا ہوتا ہے اس کو شہر کا، لیکن اللہ میں نے سب مراحل سے گزرا۔ اور پھر اللہ نے مجھے شخصیات ایسی دی، میں آپ کو جو مزے کی بات بتاؤں، مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو ہیومن بینگ ہے وہ انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہے،
جی. اور آپ جن لوگوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں آپ ویسے بن جاتے ہیں. ریسرچ ہوئی ہے اس پہ کہ آپ 5 بندوں سے رہتے ہیں، سال بعد آپ پہ اثر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا، آپ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ نالائق ہے، تو اگر لائق بچوں کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی لائق ہو جاتا ہے. تو چونکہ جو ہیومن بینگ پروڈکٹ ہی انوائرمنٹ کیا، تو میرے ساتھ لوگ ایسے رہے کہ وہ ایک ہیرے تھے، اور پھر ان سے کچھ ہم نے بھی لیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ نے عزت دی، اور جو لکھتے ہیں اس میں ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک زندگی میں یہ کہا تھا کہ سب سے جو چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے. میں نے وہ لکھا تھا کہ لوگوں تک آپ کے لفظ نہیں پہنچتے، لوگوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، لوگوں تک آپ کی ریاضت پہنچتی ہے. جو چیز دل سے نکلتی ہے دل میں جا بیٹھتی ہے. تو سب سے بہتر جو آج کے ادیب کا بھی یہ ہے کہ اس کو اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا. اگر اس کا کردار ہوگا تو میں نے وہ اس میں لکھا اپنے ایک افسانے میں کہ زندگی کا خطبہ کردار کے ممبر پر بھی ہی بیٹھ کر دیا جا سکتا ہے. تو جب آپ کا کردار ہوگا تو جناح کا کیا تھا؟ جناح کا کردار تھا، کریکٹر، کہ جھوٹ نہیں کہنا، غلط نہیں کہنا. تو یہ ساری چیزیں جا کے پھر ایک پرسنالٹی بنتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس وقت عزت دی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا. سر ماشاءاللہ بڑا آپ کا انسپریشنل سفر ہے، اور بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے انسان آپ کو سن کے. تو سر بچپن کا کوئی ایسا واقعہ آپ کو ایسا ابھی تک یاد ہو، والدین کے ساتھ گاؤں میں، شہر میں، اور آپ بھلا نہ پائے ہوں، اور وہیں سے آپ نے زندگی کا مشن بھی بنا لیا ہو؟ ہاں جی، بس ایک دفعہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے گاؤں میں بھی بجلی نہیں آئی تھی، تو ماں جب شام ہوتی تھی تو ایک دیا جلا دیا کرتی تھی. تو چمگادڑیں آتی تھی تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ چمگادڑیں جو ہیں وہ کانوں میں گھس جاتی ہیں اور خون پی لیتی ہیں. تو میں کیا کرتا تھا کہ وہ چمگادڑوں کو مارنے کے لیے بھاگتا رہتا. چمگادڑ آتی تو پیچھے، تو ماں کیا کرتی تھی دوسرا دیا جلا دیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ ایسے اس کو مارتے ہوئے تو میں گرا، میری ٹانگ پہ زخم ہوا اور فریکچر ہوا. تو اس دن شام کو، رات کو ماں نے نا روتے ہوئے مجھے ہلدی والا دودھ پلایا گرم. تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا کتنی چمگادڑیں مارو گے، یہ جو دنیا ہے یہ چمگادڑوں کا گھر ہے، کتنی چمگادڑیں مارو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ روشنی کو گل نہ ہونے دو، دیے کو بجھنے نہ دو. تو پھر مجھے جب اب پریکٹیکل لائف میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ ہر جگہ پہ نفرت کی چمگادڑیں ہیں، اور لالچ کی چمگادڑیں ہیں، لوگوں کے مفادات کی چمگادڑیں ہیں. تو کتنی چمگادڑیں ہم ماریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ دیے جلاؤ، محبت کا دیا، علم کا دیا، خوف خدا کا دیا، ملک کی محبت کا دیا، عشق رسول کا دیا، پازیٹیوٹی کا دیا. تو پھر یہ کہ اب میں نے دیے جلانے شروع کر دیے ہیں. میں نے چمگادڑوں کی طرف نہیں بھاگتا، کیونکہ یہ تو گاڑا اس نے رہنا ہے. دیکھیں اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے، یہ روشنی کے نہ ہونے کی نشانی ہے. تو آپ جب ہم کہیں پہ برائی دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں نیکی نہیں ہے. بالکل. تو اگر نیکی کریں گے تو برائی خود ختم ہو جائے گی. نیگیٹیوٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف یہ کہ وہاں پازیٹیوٹی نہیں ہے. تو آپ پازیٹیوٹی لیں، آپ جو بیڈ اسمیل ہے اس کو خوشبو کے ساتھ آپ اس کو خوشبو لیں، وہ ختم ہو جائے گی. اور میں نے لکھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا راز وہ اخلاص ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کو اللہ نے ایک وہ مشن دیا ہے، آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، وہ ہر ایک سے کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی تخلیق جو ہے وہ چھوٹی کوئی نہیں ہوتی. کنٹریبیوشن دیکھیں، جب تخلیق کار بڑا ہے تو اس کی تخلیق چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے خود کو چھوٹا تسلیم کر لیا ہے. بنانے والا بڑا ہے تو اس تخلیق کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ ویسے اپروچ بڑی ہونی چاہیے. سر آپ مطلب اتنی انسپریشن آپ بتا رہے تھے کہ آپ پہ تھیسز ہو چکے ہیں، اور میں نے جب ریسرچ کی تو یونیورسٹیز میں پاکستان میں 20 تھیسز آپ پہ ہو چکے ہیں ماسٹر لیول پہ، اور اس کے بعد 3-4 تھیسز آپ کے ایم فل لیول پہ ہو چکے ہیں، اور جی سی یونیورسٹی نے آپ پہ تھیسز کروایا. تو سر اتنا مطلب گاؤں سے سفر شروع ہوا
اور جیسے آپ لکھتے ہیں اپنے افسانوں میں صحرا، ویسے آپ کا نام بھی ایسا ہے، تو گاؤں سے سفر شروع ہوا اور پاکستان لیول پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو پڑھا جاتا ہے، جو بھی پاکستانی اوورسیز ہیں اور سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے انسپریشن کن پرسنالٹیز کی تھی؟ ایک تو آپا بانو قدسہ کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا، تو یہ بچپن میں ایسی کیا چیز تھی کہ آپ شاعری سے پھر ادھر آ گئے افسانہ نگاری میں؟ تو یہ اتنا مشکل سفر اور اتنا تخلیق کار، اتنا اچھا کہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، پڑھتا ہے وہ. اصل میں جو اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرے بندوں کو گائیڈ کر سکوں، اور مجھے اتنی کلیئرٹی دے دے، اتنا ویژن دے دے کہ جو تیرے بندے ہیں میں ان میں آسانیاں بانٹ سکوں. تو پھر بانو آپا کے ساتھ جب اتنا تعلق رہا تو بانو آپا مجھے کہتی تھی کہ بیٹا لکھنا نہیں چھوڑنا، لکھتے رہنا ہے، لکھتے رہنا ہے. اور جب بھی میں ان سے ملنے جاتا تھا تو کہہ رہے تھے لکھ رہے ہو کہ، اور میں کہتا تھا ہاں میں لکھ رہا، کہتا لکھنا نہیں چھوڑنا. تو دوسرا یہ تھا کہ پھر میں نے یہ کہا نا کہ اللہ جب آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو ایسا انوائرمنٹ پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے میں نے آپ کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو کائنات کی ہر شے آپ کی ہیلپ کے لیے چل نکلتی ہے. آپ کا کام صرف سوچنا ہے اور پھر اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کائنات کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے قیامت شروع ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو وہ بھی لگا دیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ محنت کریں. محنت اس کائنات کا حسن ہے اور دعا اس کا حاشیہ ہے. ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم یا محنت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں. حالانکہ دعا جو ہے وہ ایکٹ کے ساتھ جڑی ہے. آپ محنت کریں گے پھر اس کے بعد دعا کریں گے. بدر میں گئے، وہاں پہ سارا کچھ کیا ارینجمنٹ کرنے کے بعد پھر دعا مانگی. تو بس یہ اللہ سے ایک دعا تھی، اللہ نے قبول کی کہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں جو لوگ ذہنی نفسیاتی الجھنوں میں. اب میری بکس ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا. اور میرے پاس ایسے سائیکیٹرسٹ آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ میاں بیوی میں ڈیورس ہو رہی تھی، تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ 1 ہفتہ مجھے دے دیں، میں اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں. تو لڑکی کہنے لگی کہ جی فیصلہ میرا ہوگا. تو میں نے کہا کہ جاؤ وہاں پہ سوال کی موت ایک کتاب ہے، گونگے کا خواب ہے، وہ پڑھو، پڑھ کے میرے پاس آؤ پھر مجھے بتانا. تو کہتے کہ جب وہ پڑھنے کے بعد آئی اور اس کے ہاتھ میں بک تھی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ڈیورس نہیں لینی. تو اور یہ جو لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہیں، دیکھیں آپ نفسیاتی مسائل میں کیسے جاتے ہیں؟ جب آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملتے. جب آپ کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں، کلیئرٹی ہوتی ہے. اور میں جب بھی افسانہ لکھتا ہوں تو مجھے اتنے رسپانس آتا ہے کہ سر یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ نے ایسے حل کر دیا. تو دیکھیں جب آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملتے نا تو انسانی ذہن ہے وہ خود ان کے جواب تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، بنانا شروع کر دیتا ہے. اب جو بندہ خود جو جواب تیار کرے گا اس کا ایک اپنا سچ ہو جائے گا. تو جب آپ کو سوالوں کے جواب دینے والا کوئی بندہ ہو تو پھر آپ کے اندر کوئی نفسیاتی مسئلے پیدا نہیں ہوتے. رشتوں پہ اعتماد اور سوالوں کے جواب نہ ملنا یہ آپ کو نفسیاتی الجھنوں میں ڈالتا ہے. تو میرا یہ اللہ سے یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. تیری مخلوق کے لیے آسانیاں، آپ کسی کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے سنی اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے. تو سر بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، دانشور ہیں، تو پاکستان جیسے معاشرے میں آج کے دور میں جو نوجوان ہیں ہمارے اور ویسے بھی معاشرہ وہ ادب سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے، اور اس لیے ہماری اخلاقی جو زوال ابھی چل رہا ہے اس ملک میں، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے، اس سے پھر مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، سوشل مسائل سارے. تو یہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کا حل بھی ہے کوئی کہ نوجوانوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے؟ دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ اندھیرا کیا ہے. اندھیرا بیسیکلی کچھ نہیں، یہ روشنی کے عدم وجودگی ہے. بالکل. تو ہم کچھ اتنا پازیٹیو اپنی یوتھ کو نہیں دے رہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ
ایک تھنک ٹینک بنانے ہیں اور ہم نے لوگوں کو مطالعہ کی عادت ڈالنی ہے. اب مطالعہ سے کیا ہوتا ہے؟ مطالعہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کتاب پڑھ لی اور دیکھیں کتنی خوبصورت تربیت کرتا ہے مطالعہ. آپ کو پہلے آپ کی ذوق کی تسکین ہوتی ہے کہ آپ کتاب کو سلیکٹ کرتے ہیں جی. اس کے بعد آپ کتاب کو لے کے آ کے وقت نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو شروع سے شروع کرتے ہیں پہلے صفحے سے, یعنی زندگی کی ایک ترتیب بن رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ پڑھا, اس کے بعد آپ چلے گئے دوسری سیٹنگ میں اسی وہاں ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد یہ کہ آپ ختم کر کے اٹھتے ہیں, آپ کے اندر پیشنس آتا ہے. جی بالکل. اچھا, اس کے بعد اس کتاب میں کچھ چیزیں آپ کے نظریات کے اگینسٹ ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور یہ سوسائٹی میں ٹالرنس آتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک آگہی ملتی ہے اور آپ کو سوالوں کے اچھا پھر دوسرا کہ علم ملتا ہے. اب جو علم ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹرینتھ ہے. جب آپ کو ایک اسپرچولی اسٹرینتھ مل جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک کنٹینیوٹی کہ آپ اس کو مسلسل پڑھتے ہیں تو ایک مسلسل یہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. جی بالکل, کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطالعہ کے اتنے فوائد ہیں. پھر آپ کتاب سے تعلق, کتاب بیسیکلی برکت ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس گھر میں کتاب نہیں ہوتی وہ ابو جہل کا گھر ہوتا ہے. تو قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن کر مہذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی ہیں. کتاب لفظ کی حرمت بحال نہیں ہوگی, قلم کا تقدس بحال نہیں ہوگا تو سارے فیصلے تلواروں سے لکھے جاتے رہیں گے. اور آج سارے فیصلے تلواروں سے ہو رہے ہیں کیونکہ حرف کا تقدس اور جو قلم کا تقدس اللہ پھیلتی جا رہی ہے شعور میں, معاشرے میں. بالکل ایسے جی. تو یہ آپ نے یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے کہ جو ایجوکیشن میں کہ اس نے اتنی کتابیں پڑھنی ہیں اور اتنا جو پیریڈ ہے وہ لوگوں نے کتابیں پڑھ کے گزارنا ہے اور یہ کتابیں سلیبس میں شامل ہونی چاہیے کہ اور اچھے آتھرز جو ہیں وہ جو پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, جو علم کی بات کرتے ہیں, باقی جو سلیبس ہے اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. میں دیکھیں یہ سارا سلیبس جو ہے وہ انفارمیشنز ہیں, علم نہیں ہے. وہ سلطان بہو کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا دے, باقی سب حجاب ہے. تو جب جو آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کر سکتا, جو آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا, وہ جسٹ انفارمیشنز ہے. انفارمیشن تو بالکل ایک واقعات چینج نہیں ہو رہا. ہاں کچھ لیکن آپ کا کریکٹر نہیں چینج ہو رہا. سر ڈگریز لوگ لے رہے ہیں, یونیورسٹیز ڈگریز دے رہی ہے ایجوکیشن, لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈگریز کا اثر ہی نہیں ہو رہا عوام پہ؟ سر دیکھیں وہ انفارمیشنز ہیں, وہ تو آپ کے پاس گوگل ہے, آپ جب مرضی جو مرضی پوچھنا چاہیں گوگل سے پوچھیں. آپ لوگوں کو گوگل بنا رہے ہیں, اس کو علم والا بنائیں. علم والا جو ہے اس کا کریکٹر چینج ہوتا ہے, وہ جناب بنتا ہے, وہ اقبال بنتا ہے. وہ آپ باقی جو انفارمیشن ہے انفارمیشن دیتے جائیں, کیا ہو جائے, انفارمیشن سے چینج نہیں آنی. ہم بیسیکلی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, علم نہیں دے رہے. تو جب تک کہ علم نہیں ہوگا چینج نہیں. بندے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ علم کا ہے. باقی وہ ہم سے زیادہ شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے, چیتا ہم سے زیادہ بھاگ سکتا ہے, ہاتھی ہم سے بڑا. فرق تو علم کا ہے نا. تو ہمیں علم دینا ہے, ہمیں انفارمیشن نہیں دینی. اور یہ تو ہم گوگل کا کام کر رہے ہیں, جو گوگل سے ہم وہ کسی بندے کو ویسے کہیں یار یہ چیک کر دے, وہ گوگل پہ چیک کر دے گا. تو علم دینا, علم سے جو چینج آتی ہے, علم بیسیکلی پاور ہے, آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے. اور وہ میں کامیابی کا جو ایک بہت بڑی خوبصورت بات قرآن کہتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. رہی یہ دنیا تو یہ ایک دھوکہ ہے, تو اس کو کامیاب بنا دے. علم کامیاب. سر کامیابی کی بات آپ نے شروع کی, تو آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, پوری دنیا میں اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں, اور ابھی تو بڑے بڑے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ ٹرینرز بھی ہیں. تو کامیابی بیسیکلی آپ کی نظر میں کیا ہے, اور اس کا راز کیا ہے کامیابی کا؟ دیکھیں آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے, آدمی بعض دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, اس کو ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا, سیٹسفیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب وہ ہے جو جتنا اس کو ملا ہے وہ اس پہ خوش ہے, وہ مطمئن ہے اندر سے. اور جو بندہ اندر سے مطمئن ہے وہ کامیاب ہے.
ایک بندے ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں, میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں, تو ارب پتی بھی آتا ہے, کروڑوں پہ بھی آتے ہیں, ملوں کے مالک آتے ہیں, کہتے ہیں سر سکون نہیں ہے, سکون نہیں ہے, پریشانی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر مردار ہے, دنیا بیسیکلی مردار ہے. تو جب جس کے اندر مردار ہوگا اس کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اور اچھا, کامیابی کا کنجی کیا ہے, یعنی مطمئن ہونے کی کنجی کیا ہے؟ وہ قناعت ہے. اللہ سے دعا کریں مجھے قناعت کی دولت دے دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی نو آدم کے پاس 2 میدان بھی ہوں گے مال و زر کے تو وہ تیسرا چاہے گا. تو جب تک کہ آپ کے پاس قناعت کی دولت نہیں ہوتی آپ فقیر رہیں گے, آپ بیکاری رہیں گے. تو کامیابی یہ ہے کہ آپ مطمئن کتنے ہیں. مطلب قناعت کی دولت ہے تو بادشاہ بن کے بھی وہی عادت, وہی بھکاریوں والی, وہی اور بناؤ اور مال بناؤ. ہاں جی, لیکن وہ تو دیکھیں جب آپ مطمئن ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ. تو کامیابی یہ ہے میری نظر میں کہ آپ مطمئن ہیں, اور مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ آپ کو قناعت کی دولت دیتا ہے. تو پھر جب جس کے بعد قناعت کی دولت آ جاتی ہے اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا. زبردست, بڑی اچھی وضاحت کی آپ نے. سر پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے فیوریٹ رائٹرز یا پرسنالٹیز جن کو آپ نے بتایا, بانو قدسیہ صاحبہ کا, اشفاق احمد صاحب کا, تو آپ کی نظر میں کون سے اچھے رائٹرز ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے, ہمارے نوجوان نسل کو پڑھنے چاہیے, اور کن کو سننا بھی چاہیے؟ آپ کے دوستوں میں کوئی ہو آپ کے پاس؟ دیکھیں, جو بھی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے اس کو سنیں, اور سب کو سنیں. میں تو کہتا ہوں سب کو دیکھیں, سب کو سنیں, اور اس کے بعد آپ کا ایک لیول بن جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس کو پڑھنا ہے, کس کو. مثلا بانو قدسیہ اشفاق صاحب, ممتاز مفتی, ابن انشا, یہ سارے لوگ تھے. انتظار احمد بہت اچھے رائٹر تھے. ڈاکٹر سلیم اختر تھے. ڈاکٹر طارق عزیز بھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا, بہت خوبصورت رائٹر تھے. تو اور موٹیویشنل سپیکر ماشاءاللہ ابھی تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. اور قاسم علی شاہ تو ظاہر ہے میرے دوست بھی ہیں, تو وہ بھی میں بلکہ ان کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو فینز ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں تو ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے دوست قلم قبیلہ والے لالا شمس, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سندھ میں بڑا کام کر رہے ہیں, سندھ میں بہت کام کر رہے ہیں اور محبتیں پھیلا رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں وہ ابھی میری ایک انٹرویو میں نے ان سے کہا, بلکہ ایک بڑے چینل پہ, تو وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی. ایک اصل میں رائے گنج میں ایک اس میں تھی ایک کوشش ویلفیئر ہیں, تو ان کا ایک تھا قاسم علی شاہ اور یا مقبول جان, نور الحسن وغیرہ, ہم سب رہتے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اقتدار لینے, اقتدار میں رہنے اور بے تحاشا دولت اکٹھی کرنے کے چکروں میں اتنا زہر بو دیا ہے, اور اتنا جو کانٹے بو دیے ہیں کہ اب جو ہے ایک قاتلوں کی نسل تیار ہو گئی ہے. اور جب قاتلوں کی نسل تیار ہوتی ہے تو گورکنوں کی نسل خود پروان چڑھنے لگتی ہے. تو ہم نے تیسری نسل تیار کرنی ہے جو پھولوں کی بات کرے, جو محبت کی بات کرے, جو قربانی کی بات کرے, جو خوف خدا کی بات کرے, جو ادب کی بات کرے, جو خدمت کی بات کرے, تو جو جگنوؤں کا ذکر کرے, جو پرندوں کا ذکر کرے, جو روشنیوں کا, اجالوں کا ذکر کرے. تو یہ اب زہر بہت بھر چکا, ایسا ہی اب ہمیں واپس ہونا. بڑا زوال ہے. سر جی, قوم عظیم کیسے بنتی اور قوم ہوتی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, قوم جو ہے نا ایک کچھ لوگوں کا, کچھ ایک ایسا مجموعہ جو ایک کاز اور ایک نظریے کے تحت زندگی گزارتے ہیں جی, اور اس میں جس کا جتنا بڑا نظریہ ہوگا, جتنا اچھا نظریہ ہوگا, وہ اتنی قوم بڑی ہوگی. لیکن اس کے لیے یہ ہے, جو بیسک چیز ہے قوم بننے کے لیے, وہ یہ کہ کوئی تقسیم نہ ہو, نفاق نہ ہو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یونٹی ہونی چاہیے, یونٹی. یہ قوم جتنی زیادہ یونٹی ہوگی اتنی ہی بڑی قوم ہوگی, اتنی ہی خوبصورت قوم ہوگی. اور جو استاد کی عزت کرے گی, آپ جتنا معاشرہ, جو قوم استاد کی سب سے زیادہ عزت کرتی ہے, وہ سمجھنے وہ بڑی قوم ہے.
تو استاد کا مقام جو ہے وہ علم والے ہی جانتے ہیں یا بڑے لوگ ہی جانتے ہیں. کیونکہ دنیا میں دیکھیں میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ استاد جو ہے آپ سب کچھ نہیں پڑھا سکتے, آپ سینسٹائز کر دیں لوگوں کو, اتنا بچوں کو سینسٹیو بنا دیں کہ وہ علم خود بخود ان کی طرف آنا شروع ہو جائے گا, وہ خود بخود علم کی ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا علم کا, وہ ایک سینسر کی طرح جو ہے نا وہ ہاں میگنیٹ کی طرح. سر آپ نے وقت گزارا بانو قدسیہ کے ساتھ, اشفاق احمد صاحب کے ساتھ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے پہلے کسی ٹی وی میں نہ بتایا ہو, اگر واقعہ وہ سنانا چاہیں اپنے ناظرین کو؟ بانو آپا کے ساتھ تو خیر بڑا جو ہے وہ ایک واقعہ ویسے میں پہلے ابھی سنا چکا ہوں, نور الحسن صاحب کے اس میں پروگرام میں تھا, تو لیکن یہ تھا میں جو اس میں یہ تھا کہ یہ نا بڑے عجیب لوگ تھے, بڑے اسٹرانگ لوگ تھے. مثلا اگر ان کے گھر میں کوئی سانحہ بھی ہو گیا نا تو یہ خاموش ہو جاتے تھے, اور ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہے. مثلا ان کے بہت قریبی عزیز کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, تو ہم جاتے تھے تو یہ خاموش بیٹھے ہوتے تھے, اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا, کوئی بھائی بہن یا اس طرح کا. تو جو ایک تو وہ عاشق رسول تھی بہت زیادہ, تو ان کی ایک افسانہ تھا موسم سرما میں نیلی چڑیا کی موت. تو اس میں وہ ایک اسی طرح لبرلزم اور اس کے حوالے سے وہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا زندگی ہے, کیا روک ٹوک ہے, اس کے اسٹوڈنٹ جو بچے ہوتے ہیں تو کیا انبیاء کیا کرتے ہیں, آپ کیوں ان کو مانتے ہیں. تو وہ آخر میں ایک جملہ کہتی ہیں, ایوا اس کو یہ سمجھنا, وہ کہتا ہے کہ اس میں ڈائلاگ ہے کہ مجھے احمق سمجھنا یا کچھ اور, تو میں ترقی کا وہ آب حیات نہیں پی سکتا جو انبیاء کی تحقیر کے پیالے میں سرو کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جملہ تھا, تو میں چونکہ عاشق رسول تھیں اور بڑی لرنڈ, تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, تو آپ مجھے یہ جملہ دے دیں اور مجھ سے جو میرے پاس ہے وہ میرے سارے اعمال دے دیں, مجھے جملہ دے دیں. تو وہ مسکرا کے چپ ہو گئی. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا لیکن وہ چپ, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے اگر کہا کہ مجھے یہ چاہیے تو آپا نے دوسری دفعہ بات نہیں کی, اور بلکہ وہ جب ہمیں کچھ وہ میری وائف کے لیے انہوں نے عید پہ کپڑے بھیجے, اور تو میں نے شکریہ ادا کیا, تو مجھے کہنے لگی کہ میرے باقی بیٹے تو شکریہ ادا نہیں کرتے, تم کیوں شکریہ ادا کرتے ہو, تو یہ میرا حق ہے. لیکن اس پہ وہ نہیں, انہوں نے مجھے وہ رسپانس دیا. عظیم لوگ, ان کی عظیم باتیں ہیں. بالکل سر جی, آپ پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ 2 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ اپنے اندر غار ہرا کو ضرور زندہ رکھیں, کیونکہ قرآن میں 720 دفعہ حکم ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں, کیا تم غور نہیں کرتے. یہ ریسرچ بیسیکلی ریسرچ ہے یہ. تو جب تک ہم ریسرچ کی طرف نہیں جائیں گے, دیکھیں ریسرچ کے بغیر جو پانی ہے وہ اس جوہر کی طرح ہے, اور جوہر میں پانی پڑا رہتا ہے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے, اس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں. تو ریسرچ ایسی شے ہے جو کہ پانی کو رواں رکھتی ہے. تو اپنے اندر غار ہرا کو ضرور زندہ رکھیں. جو بھی اپنے اندر غار ہرا کو زندہ رکھتا ہے وہ ایک نہ ایک دن منزل میں پہنچ جاتا ہے. میں نے ایک وہ افسانہ میں ایک لکھا تھا کہ خنزیر کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتا. تو کہیں ہمارے نفس کا خنزیر کہیں ایسا تو نہیں جو ہمیں اوپر نہیں دیکھنے دیتا, جو رب کی طرف نہیں دیکھنے دیتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور اس آسمان والے کو دیکھیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور ہمیں پکڑ لے, ہمیں سہارا دے دے. اور وہ ضرور جو ہے وہ اس کائنات میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے کوئی دوسرا راضی نہیں ہوتا. تو وہ اگر وہاں سے جواب نہ ہے تو اسے کہیں کہ جس بندے نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے, طارق بلوچ صحرائی نے, وہ تیرا بندہ ہے, اور اگر تو نے
ہمارا ہاتھ نہ تھاما تو وہ بہت شرمندہ ہوگا، اور تو اپنے بندے کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا. ایک دفعہ ضرور اس طرف دیکھیں. ضرور. سر اب آپ کی پسندیدہ کوئی مووی، کوئی گانا، کوئی شاعری اگر آپ سنانا چاہیں، بتانا چاہیں. اب مجھے نیرہ نور پسند ہے، تو ان کی غزل ہے کہ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، یہ سر بزم یہ رات کیا ہوا. تو باقی مووی تو میں اتنا زیادہ نہیں دیکھتا، لیکن یہ کہ مجھے میوزک اور جو کلاسیکل اور سیمی کلاسیکل نیرہ نور مجھے بہت زیادہ پسند ہے. سر جی ہمیں بھی پاکستان سے بڑی محبت ہے، آپ کو محبت ہے، اور ہمارے سارے پروگرامز بھی پاکستان کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کے لیے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں. سر جی پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل تو بہت روشن ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہو. دیکھیں ذرے ذرے میں ریپلیسمنٹ موجود ہے، اللہ کا قانون ہے. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا. جو دنیا کو عروج ملنا ہے وہ اسی خطے سے ملنا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو سنبھالے، وہ اس کو عروج کی طرف لے کے جائے. عروج تو آنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا. ریپلیسمنٹ اللہ کی جو سسٹم ہے اس میں ذرے ذرے میں ریپلیسمنٹ موجود ہے. تو اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم جو غلطیاں کرنی تھی وہ ہم کر چکے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم واپسی کی طرف لوٹیں. پہلا قدم تو اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے. آپ پازیٹیو سوچیں، کائنات کی ہر شے آپ کی مدد کے لیے چل پڑتی ہے. صحیح، بے شک. سر جی ایک جملہ، آپ کی 8 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک جملہ یا کوئی آپ کا اپنا شعر جو آپ ناظرین کی نظر کرنا چاہیں، خوبصورت سا جملہ. جملے تو بہت ہیں، لیکن شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جھولا پڑا نہ چھاؤں میں بیٹھا کوئی فقیر، شیشم کا پیڑ شہر میں بے آبرو ہو. سر ایک سوال ہے کہ آپ کی زندگی کی ایسی دبی ہوئی خواہش اور آپ کی خامی کون سی جو آپ کو بھی پسند ہے؟ دونوں سوال. خامی تو یہ ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہرجائی ہوں. میں زندگی کے میلے میں بڑی دفعہ گم ہوا ہوں. زندگی کی سرکس کو میں نے کئی سالوں دیکھا ہے، لیکن میں بڑا خوبصورت ہرجائی. میں پھر واپس پلٹ آتا ہوں اس رب کی طرف جو کہ دلوں کے اندر ایسے میلے لگا دیتا ہے کہ پھر ان میلوں کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا، ساری خلقت پلٹ پڑتی ہے، چڑھ دوڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوبصورت ہرجائی ہوں. میں جب بھی زندگی کے میلے میں گم ہوا ہوں، زندگی کی سرکس میں گم ہوا ہوں، تو میں واپس پلٹ آتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ایک عجیب سی خواہش ہے، نادانی سمجھنے بچوں کی. کبھی میرے والدہ کو فوت ہوئے 18 سال اور میرے والد کو فوت ہوئے 27 سال ہو گئے. تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں دستک بن جاؤں اور میری ماں دروازہ کھولے اور میرا باپ مجھے غصے سے، پیار سے غصے سے کہے کہ اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر باہر نہیں رہا. زبردست. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین، صحرائی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے عوام کو پاکستان کو سمجھنے اور اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یہ سوال میں آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں کہ اگر ہم بھی اس ملک کو نہیں سنبھالیں گے پھر کون سنبھالے گا؟ ساجد بھٹو کو اجازت دیجیے.